اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، ہمارے لائٹنگ پر موجود، تھوڑی لائٹ ذرا بلو کر روزانہ لکھ کے دے دوں ایک بتا، ہاں ہمارے آڈیو پر موجود ہمارے آڈیو کی پوری ٹیم، ہمارے کیمرہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان میں ہمارے ایک کیمرہ مین یوسف بھائی، وہ حادثے کا شکار ہوئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب سے بھی ابھی فارملی طور پر مطلب یہ کہ فارملی آپ سے کہوں گا سلام کرنے کے بعد یہ دعا کریں تو تمام ہمارے کیمرہ مین، ہمارے جمی جیپ آپریٹر، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور ہماری پوری ٹیم، اسلام آباد ہماری پوری ٹیم، جہاں جہاں ہمارے ایکسپریس کے تمام ساتھیوں نے دام در میں سخن اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں اپنا تعاون کیا، حصہ لیا ہے، شہریار طارق شہری بھائی، علی محمد خان صاحب، قاری ابراہیم قاسی صاحب، محمد مکرم علی خان صاحب، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 19واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 18 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج منگل کا دن ہے، مئی کی 11 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی، 12 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، آج دل چاہ کہ آج مثنوی مولانا مانوی مولانا جلال الدین رومی، بڑا عرصہ ہو گیا، آغاز کبھی نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں از محبت شاہ بندہ می شوت، از محبت شاہ بندہ می شوت۔ یہ حضرت لقمان کا ایک قصہ ہے، بڑا زبردست قصہ ہے، آپ جانتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ وہ کسی رئیس کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، کسی رئیس کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور جو خاص طور پہ اس کی مودت ہے، محبت اور مودت، اس نے حضرت لقمان میں کچھ ایسے اوصاف پیدا کر دیے تھے، ایسے کمالات پیدا کر دیے تھے کہ وفا ان کی سرشت میں شامل ہو گئی تھی اور عالی اخلاق ان میں موجود تھے۔ تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ از محبت شاہ بندہ میشود، جب یہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں، انسان کی رفت، اس کی مقبولیت عند اللہ ہے، یعنی عند اللہ کی مصداق ہے، عند اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یعنی ان کے اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ باطناً ان کا غلام بن گیا، یعنی وہ تو اس کے غلام تھے رئیس کے، لیکن وہ باطناً ان کا غلام بن گیا کہ از محبت شاہ بندہ میشود۔
یہ اس کا مطلب آز محبت شاہ بندہ میشوت، یعنی وہ ان کا غلام بن گیا۔ تو اب یہ اچھا محبت کی کرامت ہوتی بھی ایسی ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ جو ہے وہ اپنے غلام کا غلام بن جاتا ہے۔ محمود غزنوی کہنے کو ایاز اس کا غلام تھا، لیکن محمود غزنوی اس کا غلام بن گیا تھا۔ آز محبت شاہ بندہ میشوت، اس کو سمجھتے رہو بس، آز محبت شاہ بندہ میشوت۔ تو اب اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ کھانے سے پہلے ہر لقمہ پہلے وہ حضرت لقمان کے منہ میں ڈالتا۔ آز محبت شاہ بندہ میشوت، وہ لقمہ ڈالتا، حضرت لقمان کی خدمت میں پیش کرتا۔ وہ کہتے یہ میرا آقا ہے، میں غلام ہوں، لیکن وہ بہرحال اس کے بعد ہوتا ہی کہ وہ رئیس حضرت لقمان کا کوئی بچا ہوا کھانا وہ کھا لیا کرتا تھا، یعنی ایسی محبت تھی، کمال محبت تھی۔ تو مولانا جلال الدین رومی اس قصے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ محبت اور عادت بڑھتی چلی گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے کوئی خربوزہ آیا، بڑی مزیدار بات ہے شہری صاحب، مزہ آئے گا، علی محمد خان صاحب بہت مزہ آئے گا۔ آز محبت شاہ باندہ میشو، تو کہیں سے خربوزہ آیا۔ جب خربوزہ آیا تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان کو بلا کے لائے، اور پھر اس نے محبت سے قاشیں کاٹنا شروع کی، خربوزے کی قاشیں کاٹنا شروع کی، اور پیار سے قاشیں کھلاتا رہا۔ حضرت لقمان قاش لیتے رہے، کھاتے رہے، یہاں تک کہ کافی قاشیں اس نے کھلا دی، اور وہ ہر قاش کھاتے اور شکر بجا لاتے۔ اب آقا بھی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ کتنا پیارا میرا یہ غلام ہے کہ میں اس کو قاشیں کھلا رہا ہوں، یہ خوشی خوشی کھا رہا ہے۔ اچھا ہمارے مکرم بھائی چونکہ فارسی بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، آز محبت شاہ باندہ میشود، تو اچھا وہ کھاتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اب وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک قاش باقی رہ گئی۔ جب ایک قاش باقی رہ گئی تو آقا نے کہا ذرا میں بھی تو کھا کے دیکھوں، کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا، کتنا میٹھا تھا کہ لقمان اس کو کھاتے رہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک قاش میں کھا لوں، یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ پہ رکھا ہی تھا کہ قاش کی تلخی نو کی زباں پر ایسی پہنچی کہ حلق تک آبلے پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابھی تو سنیے گا، حلق تک آبلے پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جانے جانا، یہ تو بتاؤ کہ تم نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے فرو کیا، کیسے فرو کیا تم نے؟ آز محبت شاہ باندہ میشوت، کیسے تم نے فرو کیا، کہ اس قہر کو تم نے لطف کیسے سمجھ لیا، اس قہر کو لطف تم نے کیسے سمجھ لیا؟ ایک قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو تم تو اتنی ساری قاشیں کھا گئے، تمہیں کوئی تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ اب جواب سنیے گا حضرت لقمان کا، اور یہ اسکرین پر جو آپ کی موضوع آ رہا ہے نا، یہ موضوع آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ قاش حضرت لقمان علیہ السلام نے جب وہ اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت لقمان نے کہا کہ اے خواجہ، آپ کے دستے نعمت سے میں نے ہزارہ نعمتیں کھائی، آپ کے دستے نعمت سے میں نے ہزار نعمتیں کھائی، جن کے شکر کے بوجھ کی وجہ سے میری کمر خمیدہ ہے۔ خمیدہ مطلب جھکی ہوئی کمر ہے، لہٰذا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اتنی میٹھی میٹھی چیزیں آپ کے ہاتھ سے کھا چکا ہوں، اگر آج آپ نے کوئی کڑوی چیز کھلا دی، اگر آج ذرا سی کڑوی چیز مجھے مل گئی تو میں اتنی میٹھی چیزوں کو بھلا کر اس کڑوی چیز کو یاد رکھوں۔ سمجھا آپ؟ سمجھا اس بات؟ تو پھر میں اس سے انحراف کروں، روگردانی کروں؟ آپ کے ہاتھ کی لذت نے مجھے اس خربوزے کی تلخی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر یہ تھوڑا سا کرونا آ گیا ہے، ایک بیچ میں ایک کڑوی قاش آ گئی ہے، تو اتنی نعمتیں جو پروردگار نے دی ہیں، اتنا سب کچھ جو دیا ہے، صبر اور شکر کہاں چلا گیا ہمارا؟ اس کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ یہ جو صبر اور شکر ہے، یہی تو ہماری بنیادی اساس ہے، یہ ہم نے کہاں چھوڑ دیا؟ اسی کو یوں بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں،
اگر کوئی اچھا چلیے اگر کوئی بظاہر حادثہ یا تکلیف آپ کو پیش آتی ہے، ہمارے یوسف بھائی کیمرہ مین ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اس وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تو یوسف بھائی آپ پھر کھائیں گے انشاءاللہ، پرسوں ترسوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر طبیب کیا کرتا ہے؟ طبیب کیا کرتا ہے؟ طبیب کبھی کبھی کڑوی دوا دیتا ہے نا، ہے نہیں دیتا کبھی؟ طبیب ہر وقت میٹھی دوا تو نہیں دیتا. آپ حکمت پڑھ لیں، طبیب کڑوی دوا دیتا ہے. کڑوی دوا کیوں دیتا ہے؟ کیا نفرت ہوتی ہے؟ کیا آپ سے محبت نہیں ہوتی؟ طبیب کڑوی دوا دیتا ہی اس وقت ہے جب آپ سے محبت ہوتی ہے. کہ آپ کی یہ طبیب کی محبت ہے کہ وہ آپ کو اپنی اگر کڑوی دوا دے رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا تو شفا خانہ ہے، شفا خانے میں آپ ایک مریض کی طرح ہیں. تو کبھی کبھی طبیب کے ہاتھوں سے کڑوی دوا بھی مل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ طبیب کبھی مریض کو حلوہ بادام کھلاتا ہے، تو کبھی کوئی خمیرہ دیتا ہے، تو کبھی کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتا ہے، تو کبھی کوئی دوائی بنا کر دے دیتا ہے، کبھی کوئی جوشاندہ پلا دیتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو طبیب دے رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. تو اگر حاکم مانتے ہو، اور ماننا پڑے گا، تو اس حکیم کی کبھی کبھی دوائی بھی کھا لو. یہ دوائی اس حکیم کی طرف سے. تو یہ راحت ہو، تکلیف ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بات یہ کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بندے مومن کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو آپ کا بخار اس طرح، بخار بھی آپ کے لیے ایک نعمت کی طرح ہے. اور پھر اسی طرح مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی مومن دنیا کے مصائب پر، آلام پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عوض اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اور اگر مومن کو پتہ چل جائے نا کہ یہ جو اس پر تکالیف آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اس پر اتنا اجر ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کاش دنیا میں میری کھال قینچی کی طرح کھینچ لی جاتی اور میں آج کے دن قینچی کی طرح کھینچی ہوئی کھال کے ساتھ کھڑا ہوتا تو نہ جانے مجھے کتنے انعامات ملتے. تو لہٰذا تکلیف کی حالت میں راضی رہیے، صبر و شکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. صبر و شکر جب تک ہے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بلاؤں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم بلاؤں پہ تحمل نہیں کر سکتے. آپ اپنی رحمت سے اس بلا کو ٹال دیجئے، آپ اپنی رحمت سے اس بلا کو ہم سے دور کر دیجئے. ہم پر مصیبت کو عافیت میں بدل دیجئے، ہم پر تکالیف کو کرم میں بدل دیجئے. اور بلاؤں کا دور کرنا آپ ہی کے بس میں ہے پروردگار. آپ ہی کی طاقت ہے، آپ ہی کی قدرت ہے، آپ ہی کی رحمت ہے جو ہمیں ان بلاؤں سے دور کر دے گی. بس ہمیں ان بلاؤں سے دور کر دیجئے اور ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا دیجئے کہ ہم کہیں از محبت شاہ بندہ می شود، از محبت شاہ بندہ می شود. واہ مولانا جلال الدین رومی، واہ کیا کہہ گیا آپ اور کیا لکھ گیا. یہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. حکیم اختر صاحب بڑے مزے سے سناتے تھے مثنوی، مولانا مانوی. اہل دیوبند کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے، تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بہت. تو مجھے حکیم اختر صاحب کی انداز میں نے آپ کو بتایا، وہ جو سناتے تھے جس طرح سے جب ان کی خطابات ہوتے تھے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ صبر شکر یہ ہماری بنیاد ہے، اسی طرف ہم کو چلنا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک صبر ہے. اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو قرآن سنیں گے، یہ شکر ہے. تو یہ صبر و شکر کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. یوسف بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے. ان کی پوری ناک زخمی ہو گئی ہے، وہ گر پڑے، کوئی اسپیڈ بریکر تھا اور وہاں سے وہ موٹر سائیکل پہ بیچارے اپنے گھر کے لیے کچھ خریدنے جا رہے تھے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے ہمارے طارق فتانی صاحب، ان کے والد کی کل برسی تھی اور گزر گئی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جی آپ کی والدہ کا نام رضیہ سلطانہ، ہمارے مکرم بھائی کی امی جان، ہماری امی جان رضیہ سلطانہ صاحبہ، ان کی بھی آج ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے.
اور ان کے پیارے بیٹے کی نعتوں کے سبب اور ذکر رسول کے سبب، ذکر الہی کے سبب، یہ پیارا بچہ جو ان کا قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کے سبب ان کے تمام مقامات کو اور درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے خاص جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ طارق فتانی صاحب، میں کل بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، آج میں نے دعا کرا دی۔ وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا